اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہو کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں ہم 27واں پارہ کے اہم مضامین اور خلاصہ بیان کریں گے۔ 27ویں پارہ میں کل رکوع 20 ہیں اور کل آیات 399 ہیں۔ اس پارے کا آغاز قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ اس پارہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ جو فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اور حضرت سارہ کو اولاد کی خوشخبری سنائی، اور اس خوشخبری کے بعد جب وہاں سے وہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب آپ نے کون سا کام سر انجام دینا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مجرم قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجا ہے اور ان پر پتھروں سے عذاب کیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم لوط پر جو پتھر برسائے گئے ان میں سے ہر پتھر پر ہر مجرم کا نام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ 27ویں پارہ کے آغاز میں رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں عبادت کا معنی معرفت ہے، کہ جن و انس کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں۔ رب کی پہچان ہی ہوگی تو اس کے بعد پھر عبادت ہوگی، اطاعت ہوگی، اتباع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اگر پہچان ہی نہ انسان اور جن کر سکے تو نہ وہ اس کو اپنا حاکم مان سکتے ہیں، نہ وہ اس کو اپنا خدا اور معبود مان سکتے ہیں۔ پہلے رب کی پہچان ہو کہ رب کی پہچان ضروری ہے عبادات کے آغاز سے پہلے، اس لیے کہ جب انسان اللہ کو پہچانے گا ہی نہیں تو اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی حکومت، اس کے اقتدار کا تصور انسان کے ذہن میں کیسے آئے گا؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمام عبادات اور اطاعات سے پہلے ضروری ہے کہ جن و انس اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ پہچان یا تو ذات سے ہوتی ہے یا پہچان صفات سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی ذات سے نہیں ہو سکتی، اللہ کی پہچان کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی صفات سے اس کی پہچان حاصل کی جائے۔ اور رب العالمین نے اس پارہ میں پھر وہی لفظ جو منکرین، معاندین اور دشمن انبیاء کے لیے استعمال کرتے رہے، وہی الفاظ کہ یہ ساحر اور مجنون ہیں، یہ بھی اس صورت میں استعمال کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر، جادوگر اور مجنون، دیوانہ کہا گیا۔ گویا یہ الفاظ قرآن پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بیان کیے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان کیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں بے شمار مشابہات ہیں، اور ان مشابہات کی وجہ سے وہی لفظ جو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے، وہی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کے لیے استعمال کیے۔ دوسری صورت 27ویں پارہ کی صورت طور ہے۔ اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے
برات کا اعلان کرتے ہوئے، صفائی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ اے پیارے یہ تجھے کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، تیرا رب تجھے جانتا ہے اور تو اپنے رب کی نعمت سے، رب کے احسان سے نہ تو کاہن ہے نہ تو مجنون ہے۔ ام یقولون شاعر، کبھی کاہن، کبھی مجنون، کبھی شاعر، تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ میرا حبیب جو ہے، میرا رسول جو یہ شاعر بھی نہیں ہے۔ اور شاعر جو ہوتا ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ شاعروں کے نام گم ہو جاتے ہیں اور شاعروں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک دور آتا ہے شاعروں پر، پھر وہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہرگز میرا نبی جو ہے وہ شاعر نہیں ہے۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، انہیں کہو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وقت بتائے گا کہ کس کا نام باقی رہتا ہے، کس کی تعلیمات باقی رہتی ہیں، کس کے افکار باقی رہتے ہیں، کس کے عقائد باقی رہتے ہیں، کس کا مشن باقی رہتا ہے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولا، کبھی کاہن، کبھی مجنون اور کبھی شاعر۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ تو خود قرآن کو بناتا ہے اور خود قرآن کو بنا کر رات کو سوچ کر صبح اللہ کی طرف اس کی نسبت کر کے بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا بلا یؤمنون، یہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی ان چاروں باتوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ شاعر ہے تو تم بھی تو شاعر ہو، اور اگر یہ کاہن ہے تو تم بھی تو کاہن کا علم جانتے ہو، اور اگر یہ گھڑتا ہے رات کو بیٹھ کر قرآن کو اور صبح اللہ کی نسبت سے کہہ دیتا ہے تو تم بھی تو صاحب علم ہو۔ تو اگر یہ قرآن واقعی ایک انسان کی سوچ کا نتیجہ ہے اور یہ قرآن واقعی ایک انسان کا کلام ہے تو تم کیوں نہیں بناتے قرآن جیسی کتاب؟ پہلے کتاب کی بات کی، پھر قرآن پاک نے 10 سورتوں کی بات کی، پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ آج اس سورت میں سورہ طور میں رب العالمین نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی مثل ایک حقیقت بنا کر لے آؤ، اس قرآن کی مثل ایک آیت بنا کر لے آؤ، اس قرآن کی مثل ایک جملہ بنا کر لے آؤ۔ جس طرح یہ قرآن حقائق بیان کرتے ہیں تم بھی ایک ایسی حقیقت بیان کر دو تو ہم مان لیں گے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر، اس سورت کے اختتام پر فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حکم پر صبر کریں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور وہ رب جو ہے نا آپ اس رب کی آنکھوں کے سامنے